ترجمہ آتا ہے، میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ ہمارا مرکب ہونے سے پاک ہے، چیزیں مرکب ہوتی ہیں نا، تقسیم ہونے سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ معدود ہونے سے پاک ہے، شمار ہونے سے پاک ہے۔ اس کو وہ ادراک، اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس سے پاک ہے، یعنی تمام جہت سے اس کو کوئی دیکھ لے، اس سے بھی پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جو کچھ ذہن میں ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ کائنات میں ساری مثالیں ہیں، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، پھر کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں تب جب ہمیں کوئی مثال دے، جب چیز نہیں ہوتی تو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ہے بھی، اس کی صفات بھی ہیں، اور خدا کی شان دیکھ کے آپ حیران ہوں گے، اللہ کی صفات بھی اللہ کی ذات میں داخل نہیں ہے، یہ بھی اس کی الگ شان ہے۔ ہماری صفات تو ہمیں داخل ہوتی ہیں نا، اللہ کی صفات اس کی ذات میں داخل نہیں۔ اس نے دنیا میں ایک مثال دے کے ہمیں سمجھایا۔ ہمیں پھول ہے نا، پھول اس کو پکڑ لیں، اس کی صفت ہے خوشبو دینا، صفت کیا ہے؟ لیکن اس کی جو خوشبو کی صفت ہے، ہم پکڑ کے دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں دکھا سکتے۔ یعنی اس کی ذات ہے، صفات بھی ہے، صفات اس کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے لیکن نظر بھی نہیں آتی، یعنی اس سے جدا بھی نہیں ہے، اس کے اندر داخل بھی نہیں ہے نا بھائی، داخل ہو تو ہم نکال لیں۔ لہٰذا یہ مثال ہے صرف اللہ نے دی تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کی صفات تو اس سے بالا تر ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو جس طرح پھول کی خوشبو نظر آتی ہے، پکڑی بھی نہیں جاتی، ذات ہے پھول کی، صفت اس کی خوشبو ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کی صفات بھی اس طرح کی ہیں، وہ اس طرح سے بالا تر ہے سمجھانے کے لیے کہ اس کی صفات اس کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ یعنی بزرگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہے، اس کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے، نہ اس کی ذات میں داخل ہے نہ اس کی ذات سے جدا ہے۔ کیسی بات ہے، کیسا ہمارا پاک رب ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، کائنات کی سوچیں فکریں یہ بس اس کا حد ہے اللہ ہمارا۔ اور پھر وہ دلوں میں اس کا نور بھی ہے، اس کا انوار بھی ہے، اس کو آپ یاد کر کے دیکھیں، اس کی ثنا کر کے دیکھیں، اس کو سجدہ کر کے دیکھیں، اس سے دعا مانگ کے دیکھیں، اس سے مانگ کے دیکھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور نظارے ہوں گے مسلمانوں کے۔ کئی بار آپ کر کے دیکھیں، کئی بار کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ کہے میں نے رب سے مانگا ہے ساری زندگی مجھے ملا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ادھار ہی نہیں رکھتا، منہ سے نکالتا اللہ اسی وقت کہتا ہے یہ لو، کہتا ہے چنگا سی میں کوئی اور ہی چیز مانگ لیتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا پاک رب وحدہ لا شریک۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رحمان اور رحیم۔ حضرت اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیات میں اسم اعظم ہے، 2 آیات میں اسم اعظم، ایک یہ آیت نمبر 163، اور ایک جو آیت ہے آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا میرے آقا کی حدیث ہے، یہ 2 آیات ایسی ہیں، یہ اسم اعظم ہے، اس میں یعنی اللہ کے قریب بہت جلد بندہ چلا جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آپ احباب میں سے کوئی شخص اس کو پڑھنا چاہے تو 40 دن 313 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے اپنے اوپر دم کرے، بچوں کو دم کرے، تو جو چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت جلد سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم آیت ہے، اسم اعظم ہے اس میں۔ تو یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ، اس سے اللہ کی محبت بڑی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توحید ہے خالص۔ تو یہ آیت بہت ہی محبوب، قرآن سارا ہی محبوب ہے، یہ آیت بہت ہی محبوب ہے جی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی توحید کی آیات زیادہ کثرت سے تلاوت کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں نور نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ آیت برکت کے لیے آپ احباب میں سے کوئی دوست پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے، اسے اور کثرت کر لے گا تو سبحان اللہ۔ بڑے بڑے بزرگ ہمارے پڑھتے تھے، ترجمہ پھر کرتے ہیں، ہمارا الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، تمہارے سے مراد کیا ہے جی؟ ہمیں، اب ہم ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے تمہارا معبود کیا ہے جی؟ الہ واحد، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس پاک رب نے ہمیں خوبصورت ایمان عطا فرمایا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ، یہ لا ہے، سارا ہمارا سارا نظام کلمہ شریف میں ہے، نظام حیات، نظام اسلام، سارے کا سارا کس میں ہے جی؟
کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا سے ہمارا شروع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے نام پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا سارا نظام ہے، یہ ہمارا سارا ایمان ہے، یہ ہماری سارا ہمارا اسلام ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نفی نہیں کرنی، کسی کی مثبت سوچ رکھنی ہے، منفی نہیں، ہر جگہ پہ منفی مثبت نہیں ہوتی، اکثر اسلام میں منفی سوچ ہے، اور دنیا میں زیادہ تر چیزیں جو منفی ہوتی ہیں وہ نفع زیادہ دیتی ہیں۔ مطلب زمین ہے، اس کے اوپر گھاس ہے، اس گھاس کی منفی کریں گے، اس زمین کو چیریں گے پھاڑیں گے تبھی کچھ اگے گا نا، اس لیے منفی زیادہ نفع دیتی ہے، ہر جگہ پہ منفی مثبت نہیں، اکثر جو ہے وہ منفی سے ہی نفع ہوتے ہیں۔ مطلب آپ اگر بیماری کی نفی کر دیں تو صحت ملے گی کہ نہیں؟ صحت مل جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی تو صحت مل جائے گی۔ آپ اگر گناہ کی نفی کر دیتے ہیں تو بھئی نیک خود بخود ہو جائیں گے۔ تو زیادہ اسلام میں جو ہے وہ اس کی تعلیم ہے کہ نفی، انسان جب اپنی نفی کر دیتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں میرا رب ہے، میں ہوں ہی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے جہان میں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور سچی بات حقیقت میں ہے تو ایسے ہی، لیکن حقیقت میں جب ایسے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ لا سے شروع ہوتا ہے جی، بندہ اس کا ورد کرے سبحان اللہ، تو اس میں لا بھی ہے جی اور اللہ کی توحید و وحدانیت بھی ہے، تو ضرور اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک